बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पल पल बदलती हुई सूरत हाल और उसके मुताबिक एक पूरी दुनिया में पैनिक के खुदा न खास्ता कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है। और कई लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेंशन्स क्रिएट होती है ये रिड्यूस भी होती है। मामला अभी काफ़ी सारे हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं अगर थोड़ा समझदारी का मुजाहरा किया जाए और थोड़ा सा कूल डाउन होके। असल में बात है ये देखें कि जो इजराइल और ईरान की जंग इस वक्त चल रही है, इसमें अमेरिका डायरेक्ट कूद पड़ा और अब आगे क्या होने जा रहा है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो थोड़ी गर्मा गर्म है, एंड तक जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी ईरान वर्सेस इजराइल आमने सामने, जंग भयानक हो सकती है, 48 घंटे अहम या डेंजर भी कह सकते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की ट्रंप से मुलाकात, ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल, PSX कल पॉजिटिव हो सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, आज जो व्लॉग है बहुत मज़े का होने जा रहा है और एंड तक देखिएगा और ज़बरदस्त होगा। कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं और पूरा वर्ल्ड यानी कि अमेरिका, कनाडा से लेके हमारे खैबर तक, यानी कि टोटल लगा लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त फियर ये जन्म ले रहा है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ है। हर कंट्री की ज़ुबान पे न्यूक्लियर की बात हो रही है जो कि एक खौफनाक किस्म की बातें हैं। यानी कि न्यूक्लियर किसी ने मजाक समझ रखा है, ये कोई मजाक थोड़ी होता है। आप देखें न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक दफ़ा चला था जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी, 50-60 साल तक देखें वहाँ पे फसलें नहीं उगी, उनके बच्चे पैदा नहीं होते थे उधर। उसके बाद यानी कि ये लगा लें कि वो बिल्कुल ही एक डेड प्लेस हो गई थी वो वाली। आहिस्ता वहाँ पे ये मामलात हुए हैं कि आहिस्ता कुछ अभी भी उनके कई इलाके जो आबाद नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर हैं। और उस वक्त जो एटम बम चलाया गया था उस वक्त ये था कि जब वो चला था तो तकरीबन 4 से 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था कि हर चीज़ जो है पिघल गई थी, पहाड़ समेत। तो दोस्तों बड़ा टेम्परेचर होता है। अब जो लेटेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल्स जो बन रहे हैं उसका ये सूरत हाल है कि ये कमोबेश कम से कम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसमें कि इंसान की डेथ नहीं होगी बल्कि वो एक धुआं बन के फिजा में उड़ जाएगा विद इन सेकेंड। पहाड़ों का हर चीज़ का यही हिसाब होगा, कोई भी सख्त चीज़ जो है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कोई मजाक नहीं है। हर एक को, तमाम लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ आज की बड़ी अहम गर्मा गर्म खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है मार्केट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए। उसके बाद कैंडल पे आएंगे और इसके साथ साथ फिर आपको मुख्तलिफ बताया जाएगा कि हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी क्या मुलाकात में बात हुई होगी या किस तरह के मामलात होंगे, कुछ उस तरह की बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर है जी कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा और क़याम पाकिस्तान के 100 साला यानी कि 100 साला जश्न यानी कि 2047 में अल्लाह ने चाहा तो G10 का हिस्सा बन चुके होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिविटी मुल्क में दे रहे हैं। चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रेसिव स्टेटमेंट आई हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका ने दुनिया का एहतराम नहीं किया तो सबक सिखाएंगे, चीनी सदर ने खबरदार कर दिया। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो उनको ऐसा मजा चखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। शी जिनपिंग, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को पैगाम दे दिया, यानी कि आप देख लें कि
امریکہ کے بغیر دنیا چل سکتی ہے. اب وہ چیز نہیں بات کہ امریکہ جدھر چاہے ظلم کرے اور ظلم کی انتہا کرے اور اس کے بعد پھر ادھر اپنی حکومت بنا کے بیٹھ جائے. ایسے نہیں ہوگا. اب چائنا نے اپنی سپر پاور کا ایک طرح کا میسج دے دیا. آگے ہیں جی ہمیں معلوم ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں. ٹرمپ. ہمارا صبر کمزور ہوتا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ. یعنی کہ دیکھیں کسی جگہ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امن چاہتے ہیں اور یہ ان کا سیز فائر کرائیں گے, ان کا مسئلہ ہی حل کریں گے, لیکن دوسری طرف ہے جی کہ ہم ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے اور ہمارا پیمانہ لبریز ہونے جا رہا ہے اور ان کے سپریم لیڈر جو ہے ہم ان کو ماریں گے یا پھر کہہ رہے ہیں جی ابھی نہیں بعد میں کریں گے. یعنی کہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. آصف, یہ آگے بڑی زبردست قسم کی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بریکنگ نیوز ہے. پاکستانی ڈیفینس منسٹر وارنس دیٹ اسرائیل ڈیئر ناٹ لک ایٹ دا پاکستان. انہوں نے کہا جی پاکستان پہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو ورنہ آنکھیں نکال دی جائیں گی. بہت یعنی کہ یہ کل کے پرسوں کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ ایران کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی ذکر کیا. خبر ایسے ہی تھی, لیکن اگر خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا مطلب خبر صحیح ہوگی. آگے خبر ہے جی ایس ایل جی ایل کے حوالے سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اناؤنسمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ ٹرکس وغیرہ کچھ بڑے کنٹینرز کی کمپنی ہے نا, تو انہوں نے مزید لانچ کی ہے. ہونڈا ایٹلس کار. بڑھیا خبر ہے جی کہ ہونڈا ہیز بیکم دا جاپانز فرسٹ پرائیویٹ کمپنی ٹو لانچ اینڈ لینڈ اے راکٹ, اے پراؤڈ مومنٹ فار دا جاپنیز انوویشن. آپ دیکھ سکتے ہیں جی راکٹ کے حوالے سے بہتر ہے. یہ جاپان میں ہے لیکن اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں بھی ان کے گاڑیوں کے نئے ماڈل بہت سے آ رہے ہیں اور ایف بی آر کو بھی 1000 یونٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں جو کہ پازیٹیو ہے. اس کی مٹیریل انفارمیشن آنی چاہیے. آگے خبر ہے جی کہ لکی مروت دہشت گردوں نے بیٹی گیس فیلڈ پر پنجاب جانے والے مین پائپ لائن بارودی مواد سے اڑا دی. تو دوستو یہ ایک نیگیٹو خبر ہے. دیکھیں دہشت گردی کے معاملات ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. گیس کے ذخائر پہلے ہی کم ہے اور اس طرح کے معاملات کر کے مزید خرابی کی طرف کام جا سکتا ہے. ہم بری طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں. امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم میں ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. بھارت کی ہٹ درمی برقرار, امریکی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار. مودی نے ٹرمپ سے کہا پاک بھارت تنازع پر نہ ثالثی قبول کریں گے. دیکھیں دوستو یہ گیدر بھبکی ہیں ان کا تو باپ بھی اس کو قبول کرے گا, بلکہ یہ خود اندر سے ترلے منتیں کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ ہماری صلح کروا دیں ایک دفعہ بس. ہمیں ابھی بھی ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ ہو جائے. انڈیا والے مودی ایک ڈرپوک ترین لیڈر ہے اور وہ ڈر کے مارے سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں. دوستو لاسٹ خبر ہے یہ جی اور سب سے امپورٹنٹ خبر. اکارڈنگ ٹو دا روٹرز دا ٹرمپ گیو 24 hours ٹائم ٹو ایران ٹو سرینڈر اینڈ ابینڈن دا نیوکلیئر پروگرامز ود ان دا نیکسٹ 48 hours. If the war don't stop, USA may start striking ایران. یہ آیا جی بیان کے ٹرمپ نے 24 گھنٹے دیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا آ کے مذاکرات کرے اور سرنڈر کرے اور 48 گھنٹے کے اندر اندر نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دے, یعنی کہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی دے دے. دوستو دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے اب کہ ایران کو کافی کنٹریز نے بھی مشورہ دیا ہے کہ ابھی اس کام کو پوسٹ پون کرو, ان کی ڈیل ماننی چاہیے کیونکہ ایران نے خود بھی کہا کہ ہمارا جو ہے نا کوئی ایٹمی جو ہے وہ اپنا بوم یا ایٹمی دھماکہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نہیں ہے تو یہ ایک ثالثی والا پروگرام کرنا چاہیے. اس وقت پوری دنیا دیکھے داؤ پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے کچھ اکنامیکل بینیفٹس بھی مل سکتے ہیں اور کنٹری آگے سٹیبل بھی ہو سکتا ہے. تو باقی جو کچھ بھی کریں وہ مسلمانوں کے حق میں کریں تاکہ مسلم کنٹریز اور مسلمان جو ہے وہ ایک طاقتور کنٹری دنیا میں بن سکیں. تو دوستو یہ امپورٹنٹ خبر تھی. اب آتے ہیں جی کینڈل کی طرف. کینڈل دیکھیں آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, کینڈل نے آج کھلی ہی مائنس اور پلس مائنس چلتی رہی, لیکن اس کے بعد پھر آخری 2-3 گھنٹوں میں مارکیٹ زیادہ مائنس ہوئی اور تقریباً مارکیٹ 1400-1450 پوائنٹ مائنس میں کلوز ہوئی. 1,20,000 کے قریب 15-20 پوائنٹ کم تھے, وہ کوئی میٹر نہیں ہوتا.
مارکیٹ نے اپنی سپورٹ جو تھی اس کو کافی یعنی کہ ایکٹیولی رکھا ہے اور 1,20,465 کے قریب یعنی کہ کلوز ہوئی، جو 1,20,500 مارکیٹ کا انتہائی اہم سپورٹ لیول ہے. اس سے اوپر مارکیٹ آپ کی پازیٹیو ہے. دوستو دوسرے نمبر پہ کہ اسرائیل اور ایران کا جو ہے یہ بھیانک اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے ڈائریکٹ اٹیک کرے ایران کے اوپر اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہوں تو معاملہ کچھ آگے جو ہے بھیانک ہو سکتا ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا، بیچ میں کوئی سیز فائر ہو جاتا ہے یا ایران کا اور امریکہ کا یا اسرائیل کا آپس میں کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مارکیٹ آگے آپ کی بہت بہتر نظر آ سکتی ہے. 48 گھنٹے اہم ہے. امریکہ کی طرف سے وارن کیا گیا ایران کو کہ سرنڈر کرو اور اپنے نیوکلیر اثاثہ جات والے کام بند کرو. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی فیلڈ مارشل ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب، وہ امریکہ واشنگٹن میں ہے اور زبردست قسم کا ان کے لیے ظہرانہ پیش کیا گیا ہے. جو نیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ سب سے پہلے اور بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہسٹری کے پہلے یعنی کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیں جن کو کہ باہر بہت بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو ویلکم بھی کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر meets US President and the Cabinet at the White House. No previous Chief of Army Staff in the Pakistan history has ever held a meeting of this magnitude with a sitting of US President. تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب سچویشن یہ ہے کہ جو بیسٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا 50% کیش ان ہینڈ رکھیں. جو پروفٹ میں چیزیں ہم پرسوں سے بیچ رہے ہیں، کل بھی بیچیں، آج بھی بیچیں، اور بائنگ کے لیے ابھی فی الوقت تھوڑا احتیاط کر لیں. 2 دن باقی ہیں کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، کیا آگے معاملات ہوتے ہیں. ایز ریگارڈنگ معاملات ہوں گے. جو بڑے انویسٹرز آتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جو بلو چپ سٹاک ہیں آگے جن کی اناؤنسمنٹ بھی آنی ہے، فنڈامنٹلی سٹرونگ ہیں، جو ڈیویڈنڈ بھی دینے جا رہے ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بائنگ کر سکتے ہیں، مال کو جمع کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹریڈر حضرات ہیں اور اسکیلپرز حضرات ہیں یا پھر وہ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں، اس سے تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. دیکھیں دوستو سب سے بڑا نقصان مارکیٹ کو یہ بھی ہے، پاکستان کو بھی، کہ اس لڑائی میں کروڈ پرائس، آئل پرائس بہت جمپ کر رہے ہیں تو اس سے پوری دنیا کا انفلیشن بڑھنے کے چانسز ہیں. یورپ بھی، امریکہ اور پاکستان سارے ملکوں سمیت. لہٰذا یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے بھی معاملات کو کچھ سلجھایا جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی آفت ہے اگر پیٹرول کے پرائس بہت اوپر ہائیک چلے گئے. تو اس وقت چل رہا ہے یعنی کہ تقریباً $75-76 فی بیرل. اگر یہ جنگ کے معاملات کوئی بڑھتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے نا اوپر بھی آ سکتا ہے، تقریباً $120-130 فی بیرل پہ بھی. اس کے بعد ہے جی پی ایس ایکس کل پازیٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ 6-7 ہزار پوائنٹ مارکیٹ نکال چکی ہے، کریکٹ کر سکتی ہے. یہ ایک شارٹ ریکوری ہوگی. آپ لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگ اسٹرینتھ کرنی ہے اور جتنا زیادہ کیش ہو وہ آپ نے ریزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جلد جیسے کہ پازیٹیو ٹریگر آئے گا پھر ہم دوبارہ سے بائنگ سائڈ پہ ہوں گے. تو دوستو یہ 3 اسٹاک کل بھی پازیٹیو ہو سکتے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ بہتر گین دے سکتے ہیں. ان کے جو ٹریگرز ہیں گرافیکلی وہ پازیٹیو جنریٹ ہو چکے ہیں. ایک ہے ٹرائی پیک فلمز، دوسرا ہے میک پیک فلمز اور تیسرا ہے جی KSB پمپس. تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پرپز ویڈیو تھی، ناٹ بائی سیل کال. خریدنا ہے، بیچنا ہے، اپنی مرضی کرنی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست عامر شہزاد. اللہ حافظ.